بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی پہلی شرط یعنی طہارت کا بیان۔ وضو کا طریقہ۔ جب وضو کرنا ہو تو دل میں وضو کرنے کا ارادہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، پھر مسواک کرے داہنے ہاتھ سے، پھر 3 بار کلی کرے خوب اچھی طرح کہ حلق تک دانتوں کی جڑ زبان کے نیچے پانی پہنچے۔ اگر دانت یا تالو میں کوئی چیز چپکی یا اٹکی ہو تو چھڑائے، پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے کہ اندر ناک کی ہڈی تک پانی پہنچے، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ اس کی چھوٹی انگلی ناک کے اندر ڈال کر پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار منہ دھوئے، اس طرح کہ بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک اور داہنی کن پٹی سے بائیں تک کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے، اور داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئے اور اس میں خلال بھی کرے، لیکن احرام باندھے ہو تو خلال نہ کرے۔ پھر کہنیوں تک، کہنیوں سمیت کچھ اوپر تک دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر 1 بار مسح کرے، اس طرح پر کہ دونوں ہاتھ تر کر کے انگوٹھے اور کلیمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک ایک دوسرے سے ملائے، اور ان 6 انگلیوں کے پیٹ کی جڑ ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف گدی تک لے جائے، اس طرح کہ کلیمہ کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائیں، اور اب گدی سے ہاتھ واپس ماتھے کی طرف لائے، یوں کہ دونوں گدیلیاں سر کے دائیں بائیں حصہ پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں۔ اب کلیمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کرے، اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرے، لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے پائے کہ گلے کا مسح مکروہ ہے۔ پھر داہنا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنے تک دھوئے، ٹخنے سمیت کچھ اوپر تک، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھوئے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کرے۔ اب وضو ختم ہوا، اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لے کہ بیماریوں کی شفا ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا پڑھے، اور بہتر کہ ہر عضو دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف پڑھے اور کلمہ شہادت بھی پڑھے۔ یہ وضو کا طریقہ جو اوپر بیان ہوا، اس میں کچھ باتیں فرض ہیں کہ جن کے چھوٹنے سے وضو نہ ہوگا، اور کچھ باتیں سنت ہیں کہ جن کے قصداً چھوڑنے کی عادت قابل سزا، قصداً یعنی جان بوجھ کر
قصداً چھوڑنے کی عادت قابل سزا اور کچھ باتیں مستحب ہیں کہ ان کے چھوٹنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔